ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو سارے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اچھا، آپ سب کو پتہ کہ اسامہ کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے تو ہم سارے اس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں یا تھرو یوٹیوب جتنے لوگ مجھے سنیں گے، ان سب کے اگر کسی کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا فانی سے رخصت کر چکے ہیں تو اللہ پاک ان سب کی جو ہے وہ بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلند فرمائے۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو والدین ہیں نا یہ ہمارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور وہ تمہارے لیے جہنم بھی ہیں، یعنی چاہو تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو اور چاہو تو ان کی نافرمانی کر کے جہنم حاصل کر لو، یعنی یہ آپ کی چوائس ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو والدین دے دی ہیں، اب آپ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور جو ماں باپ کے ساتھ آپ سلوک کرتے ہیں نا، یہ ایک ایسی تحریر ہے، آپ اس تحریر کو لکھیں گے اور آپ کی اولاد جو ہے وہ اس تحریر کو پڑھ کے آپ کو سنائے گی، یعنی جو سلوک آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے وہی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ سلوک کرے گی۔ اور جو ماں باپ کا نافرمانا یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ پاک دنیا میں ہی اس شخص کو جو ہے نا وہ اس کا عذاب دیتا ہے، آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی جو ہے نا وہ اللہ پاک اس کو دکھاتا ہے کہ تو نے کیا سلوک جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا۔ تو اس لیے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں نا دو شخص ایسے ہیں جو خوش قسمت ہیں، پہلا وہ جس کے ساتھ اچھے دوست ہیں اور دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ اور جس بندے کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں نا اس بندے کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، اور یہ وہ شخص جس کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دنیا کا سسٹم ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، سسٹم چلتا رہتا ہے، دنیا کبھی نہیں رکتی، اور رشتے ایڈ ہو جاتے ہیں تو کام چل جاتا ہے، ان کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، لاکھوں رشتے آپ کو مل جائیں، لاکھوں لوگ آپ کی زندگی میں نیو ایڈ ہو جائیں، لیکن جو ماں جا چکی ہے، جو باپ جا چکا ہے، اس کی کمی کو نا کوئی شخص پورا نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہم حقوق کی بات کریں نا تو ماں باپ کے حقوق کبھی ادا کیے ہی نہیں جا سکتے، خاص طور پہ ماں کے حقوق کبھی ادا نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ کا ایک حق ہے اور ماں کے 3 حق ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ پیارے آقا ایک راستہ ایسا ہے کہ اس راستے پہ نا ایسے پتھر پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان کے اوپر گوشت کا ٹکڑا پھینکا جائے نا تو وہ کباب بن جائے، یعنی اتنے گرم پتھر، اتنے خطرناک پتھر ہیں کہ اگر ایک گوشت کا ٹکڑا ہم اس پہ پھینکتے ہیں تو وہ پک جائے گا، وہ جو ٹکڑا گوشت کا ہے وہ پک جائے۔ اور 6 میل کا وہ راستہ ہے، یعنی تقریباً 9 کلومیٹر بنتا ہے، اور 6 میل کا وہ راستہ ہے۔ میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کے وہ سفر طے کیا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تیری ماں نے تجھے پیدا کیا نا تو جتنی تکلیف اس نے برداشت کی، جو تکلیف کے جھٹکے اس نے برداشت کیے، شاید یہ اس کسی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ یعنی آپ کچھ بھی کر لیں۔ اور یہاں اولاد کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے جی ہم نے آپ کو گھر لے تو دیا ہے، آپ کو پہننے کے لیے کپڑے بھی دیتے ہیں، آپ روٹی مانگتے ہیں تو آپ کو روٹی بھی دیتے ہیں، آپ بیمار ہوں تو آپ کو دوائی بھی لا دیتے ہیں، اور ہم کیا کریں آپ کے لیے؟ یعنی حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ماں باپ زندہ ہیں تو ہی ان کے حقوق ہیں، مر جانے کے بعد ختم ہو گیا سلسلہ، ایسا نہیں ہے۔ جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر بھی ان کے کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ ان کا جو کفن دفن کا سارا انتظام کیا جائے، یہ اولاد پہ جو ہے نا ان کا حق ہے سب سے پہلا، کہ سارا وہ انتظام دیکھے۔ اگر بیٹی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کو خود غسل دے، بیٹا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کو خود غسل دے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، غسل دینے والی کو ڈھونڈیں گے، غسل دینے والوں کو ڈھونڈیں گے۔ ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، یہ کام خود کرنا چاہیے۔ اور اگر بیٹا اس قابل ہے، بیٹے کو چاہیے کہ اس کو نماز جنازہ آنی چاہیے، وہ خود آگے بڑھ کے ماں باپ کا جنازہ پڑھائے، ماں باپ کو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ لیکن قسم سے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہاں پہ بھی آ کے نا اس اسٹیج پہ بھی اولاد ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہے،
کیا نماز جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، پڑھنا نہیں آتا، پڑھا چلو کوئی ہو رہا ہے، پیچھے کھڑے ہو کے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف دیکھیں گے اس نے ہاتھ باندھ لیے، ساتھ ہی باندھ لیے، اس نے اسلام پھیر لیا تو ساتھ اسلام پھیر دیا، پتہ ہی کچھ نہیں، ساری زندگی دنیا کا علم حاصل کیا، دین کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ جب اللہ پاک کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کا علم حاصل، ساری چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی، یہ چیزیں سیکھنی چاہیے ہمیں، غسل کیسے دینا ہے، پھر نماز جنازہ پڑھنا کیسے ہے، پڑھانا کیسے ہے۔ پھر یہاں پہ کچھ ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے کہ آج کے جو ماں باپ ہیں نا وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، عالم دین نہیں بنانا چاہتے، تو پھر کیسے ان کو یہ چیزیں آئیں گی؟ ہم ان کو دین کی طرف لے کے ہی نہیں جاتے۔ ایک آفیسر تھا نا بہت بڑا، تو اس کے باپ کو بڑا فخر تھا اپنے بیٹے پہ کہ میرا بیٹا بڑا بڑا افسر ہے، میں نے اس کو بڑی تعلیم جو ہے نا وہ دلوائی ہے، باہر اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا، بڑا اس کو پڑھ لکھ کے افسر میں نے بنا دیا۔ جب باپ فوت ہو گیا نا تو سارے لوگ جنازے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ ایک شخص نے دیکھا کہ وہ جو آفیسر تھا نا وہ اپنا رومال لے کے نا زمین سے مٹی صاف کرنے لگ گیا، تو ساتھ والے نے اس سے پوچھا کہ بھئی مٹی کیوں صاف کر رہا ہے؟ اس نے کہا وہ بھی نماز جنازہ ہونی ہے نا تو سجدہ کروں گا تو میرا ماتھا جو ہے وہ گندا ہو جائے گا، اس لیے میں یہ مٹی صاف کر رہا ہوں زمین سے۔ تو اس نے کہا یار تیرے باپ نے جب یہ تیرے لفظ سنے ہوں گے نا تو اس کو بڑا دکھ ہوا ہوگا، اسے تکلیف پہنچی ہوگی، اس نے کہا ہوگا کہ کاش تجھے دین کی جو ہے نا وہ تعلیم دی ہوتی، دنیا کی نہ دی ہوتی، تاکہ تجھے کم از کم یہ تو پتا ہوتا نا کہ نماز جنازہ کے اندر سجدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ نہیں وہ مٹی صاف کر رہا ہے کہ میں نے سجدہ کرنا ہے، نماز جنازہ میں تو سجدہ ہے ہی نہیں، کیا ساری زندگی سیکھا ہی کوئی نہیں۔ تو دین کا علم حاصل کرنا، دنیا ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کا علم حاصل نہ کرو، لیکن پرائرٹی پہلے دین۔ دیکھیں اگر ہم نے فور ایگزامپل ناران کا گان جانا ہے جہاں مری جاتے ہیں تو کیا ہم گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ کتنا سامان لے کے جاتے ہیں؟ جتنے دن وہاں پہ ہم نے اسٹے کرنا ہو، 2 دن کے لیے جانا ہے 2 دن کا سامان پیک کر کے لے کے جاتے ہیں، ہفتے کے لیے جانا ہو تو ہفتے کا سامان لے کے جاتے ہیں۔ تو دنیا میں زیادہ رہنا کہ آخرت میں زیادہ رہنا ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی زیادہ ہے، جتنا ادھر رہنا نا اتنی ادھر کی تیاری کریں، جتنا آگے رہنا اتنی تیاری آگے کی کریں۔ دوسرا حق کیا ہے ماں باپ کا؟ اگر انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی منت مانگی ہے یا کسی سے کوئی قرضہ لیا ہوا تھا تو اولاد پر اب یہ ماں باپ کا حق ہے کہ وہ اس قرض کو ادا کرے، یا اگر انہوں نے کسی سے وعدہ کیا تھا تو اس وعدے کو پورا کرے، کوئی منت مانگی ہوئی تھی تو اس منت کو پورا کرے۔ اچھا پھر نیکسٹ ماں باپ کا حق کیا ہے اولاد کے اوپر مرنے کے بعد؟ کہ استغفار کیا جائے ان کے لیے، زیادہ سے زیادہ پڑھ کے ان کو بخشا جائے۔ کہتے ہیں جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی شخص کو پانی میں گرا دیا جائے نا تو وہ غوطے کھاتا ہے، یعنی بہت سخت تکلیف کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس وقت چاہیے کہ جتنا زیادہ اس کو اسی چیز کی بھوک ہوتی ہے کہ کوئی پڑھ کے مجھے بھیجے، میری طرف ثواب پہنچے، پھر اس کو سکون ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ اولاد کو چاہیے کہ اگر ان کے ماں باپ فوت ہو جائے نا تو وہ ہر جمعے کو نا ان کی قبر پہ جائیں اور جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اونچی آواز میں کریں، پھر تلاوت کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اس کا ثواب ماں باپ کو بھیج دیں۔ اور جب بھی کبھی ان کا قبرستان کے پاس سے گزر ہو تو کبھی بھی ایسا نہ کرے کہ گزر جائے وہاں سے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہاں رک کے استغفار کرے، کچھ پڑھ کے کوئی اصالہ ثواب کر کے تو پھر آگے کو جائے۔ اسی طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس کے ماں باپ کو بھی بخش دے گا اور اس کو بھی بخش دے گا۔ اچھا اگلا جو ان کا حق ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اب کئی ماں باپ کے ایسے دوست ہوتے ہیں، والدین جو بیٹی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی ماں کی ایسی سہیلی جو گھر آتی تھی میری ماں اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی تھی یا بڑی کلوز تھی میری والدہ کی، وہ ان کا خیال کرے۔ بیٹے کو پتہ تھا کہ میرے باپ کا کون سا دوست زیادہ کلوز تھا، ٹھیک ہے نا، مطلب جو اس کے دوست احباب تھے ان کا خیال رکھے۔ پھر جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس سے ماں باپ کو بڑا سکون پہنچتا ہے۔ خاص طور پہ جو کلوز ریلیشنز ہوتے ہیں نا، جیسے چاچو ہو گئے، ماموں، تایا، خالہ، یہ رشتے بہت کلوز ہوتے ہیں، ان کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ جو چچا ہے نا، چچا کا رشتہ، چچا باپ کے برابر ہوتا ہے اسلام میں، اور جو خالہ ہے وہ ماں کے برابر ہے۔ ایک شخص نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے آ کے کہا کہ پیارے آقا میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، بہت گناہ کر دیے میں نے، کیا اللہ پاک مجھے بخش دے گا، میری مغفرت ہو جائے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا میری ماں تو زندہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا میری خالہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جا کے اپنی خالہ کی خدمت کر، اللہ تیرے سارے گناہ بخش دے گا۔ یعنی خالہ جو ہے وہ کس کے مرتبے پہ ہے؟ ماں کے مرتبے پہ ہے۔ تو یہ رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ بھی جو ہے وہ ماں باپ کا حق ہے اولاد پہ اس دنیا سے جانے کے بعد۔ اچھا پھر ایک اور جو ماں باپ کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اولاد نیک اعمال کرے۔
جو اب اولاد کے جو اعمال ہیں نا وہ ماں باپ پہ پیش کیے جاتے ہیں. اگر آپ کے اچھے اعمال ہوں گے، آپ نیک ہوں گے تو ماں باپ کو سکون ملے گا. اگر آپ برے کام کرتے ہوں گے، گناہ گار ہوں گے تو پھر ماں باپ کو بھی تکلیف ہوگی. تو اچھے اعمال، 5 وقت کی بندہ نماز ہی پڑھ لے نا، تو نماز میں جو ربی جلنی آپ پڑھتے ہو ساری، اس میں ماں باپ کے لیے دعا ہوتی ہے نا، تو ماں باپ کو کتنا سکون ملے گا. تو اولاد نیک ہوگی تو ماں باپ کو بھی جو ہے وہ سکون ملے گا، لیکن اگر گناہ گار ہوگی تو ان کو بھی پھر جو ہے نا وہ تکلیف پہنچے گی. کہتے ہیں ایک شخص کو نا بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا، ایک دم سے اس کا عذاب جو ہے نا وہ روک دیا گیا. اس نے عرض کی کہ یا اللہ میں تو اتنا گناہ گار بندہ ہوں، میں تو اس قابل نہیں تھا کہ میرا جو ہے وہ عذاب بند کر دیا جاتا، تو کیا وجہ بنی جو ایک دم سے میرا عذاب بند ہو گیا. تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ تیرے بیٹے نے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارا ہے، تو میری جو رحمت ہے نا اس کو یہ گوارا نہیں کہ ایک شخص مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو جو ہے وہ عذاب دوں. یعنی اگر اولاد نیک ہے نا تو ماں باپ کو سکون مل رہا ہے، لیکن اگر اولاد بری ہے تو پھر ماں باپ کی جو ہے نا وہ تکلیف میں ہے. تو یہ کچھ حقوق تھے جو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. لاسٹ میں بس آپ کو یہی کہوں گا کہ کم از کم نا اتنا ضرور کریں، اگر ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے نا تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ آپ کی وجہ سے نا ان کی تربیت کے اوپر کوئی حرف نہ آئے. کم از کم ایسے اعمال ہوں کہ لوگ دیکھ کے کہیں یار فلاں کا بیٹا یار، اچھے الفاظ میں، نہ کہ کہیں کہ ایہو جے یار فلاں دا پتر ہے. ماں باپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.